اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. السلام علیکم. آپ کا میزبان زبیر الوی بزم عقیدت میں حاضر خدمت ہے. ناظرین، اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ لوگ جو سوشل بک پہ، سوشل میڈیا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ خاکے بنا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. ہم سلام پیش کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شوکت عزیز صدیقی، جنہوں نے یہ انتہائی اقدامات کیے اور یہ اقدام اٹھایا کہ پاکستان بھر میں یا پوری دنیا میں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو، ہم اس سے برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جزو ہے. ہم اسے کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. اور ہم سوشل میڈیا پر اس طرح کی بیہودہ حرکات کو، اس کا سدباب کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہر صورت میں اس کو روکا جائے. اور ہم محترم جناب وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ کے جو یہ پالتو کتے ہیں، جو توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کیس ہے اس کی پیروی کر رہے ہیں، آپ ان کو روکیے. آپ نہیں روکیں گے تو کئی ممتاز قادری پیدا ہو جائیں گے، پھر آپ پر روک نہیں پائیں گے. آج اسی موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب کو، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جس طرح گستاخیاں ہوتی ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث مبارکہ میں کیا ہے، کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، اور خلفائے راشدین نے اس پر عمل کس طرح کروایا. اور اس وقت نام نہاد لوگ جو آزادی رائے کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ آزادی رائے ہر ایک کا حق ہے، یہ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ آپ سدباب کیسے کریں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے ایمان کا جزو ہے، ہم اسے کسی صورت برداشت نہیں کریں گے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، یا کوئی بھی چینل ہو یا کوئی بھی شخص ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے. قرآن گستاخ رسول کی سزا کیا مرتب کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی بہترین ٹاپک آج کا ہمارا، اس پر گفتگو انشاءاللہ العزیز ہوگی، اور حالات کے تقاضوں کے مطابق ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے، اور بلکہ ملکی تاریخ کا ایک سب سے بڑا اہم کیس اس وقت جاری و ساری ہے. بدقسمتی کے ساتھ یہ چیزیں بہت پہلے سے ہونی چاہیے تھی جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، لیکن بہرحال دیر آیت درست آیت، اللہ رب العالمین نے اس کیس کو منطقی انتم پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر اللہ رب العالمین نے توہین رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کرنے والے کے متعلق قوانین اس کو نافذ فرمائے، اور ہر ایک پر لازم فرمائے، اسلامی سلطنت پہ لازم فرمایا کہ ان کی پاسداری کی جائے، تاکہ نہ صرف امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم بلکہ اسلام کا تو یہ مزاج ہے کہ وہ کسی کی کردار کشی کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، چاہے جائے کہ مقدس ہستیاں، اور اسلام میں ہر مسلمان کے عقیدے میں یہ چیز شامل فرما دی گئی کہ حضرت آدم سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم تک جتنے بھی پیغمبران اسلام تشریف لائے، انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے، تو ہر ایک پر ایمان لانا بغیر کسی تنقید کے، بغیر کسی اعتراض کے، یہ لازم ہے. یعنی کوئی مسلمان اگر کسی بھی نبی کے بارے میں ان کی شان میں توہین و تنقید کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، یا کوئی بھی نبی ہوں. اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جو انبیاء اکرام علیہ السلام کے آداب، ان کے تقاضے، اور امت پر ان کی طرف سے جو ذمہ داریاں لازم فرمائی، اس کو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کو آپ کی بعثت کا مقصد بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. کسی بھی نبی کو بھیجنے کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ ان کی امت پر لازم ہے کہ وہ اللہ پر اور اس نبی پر ایمان لائے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اب یہاں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کو بھیجا جا رہا ہے تو آپ کے مقاصد بیان فرمائے اور امت پر آپ کی طرف سے جو ذمہ داری ہے اس کو بیان فرمایا. دوسرا مقصد بیان فرمایا کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ،
کہ آپ کے مقام و مرتبے کا تحفظ کرنا ہے، آپ کا ادب و احترام کرنا ہے، آپ کی تعظیم و توقیر کرنی ہے. تو کسی بھی امت پر جو اللہ رب العالمین نے نبی مبعوث فرمایا تو اس کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ذمہ داری لازم فرمائی، اور اگر اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کیا جائے گا توہین انبیاء اکرام علیہ السلام کی جائے گی، تنقیص کی جائے گی، اہانت کی جائے گی. تو پھر فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو اللہ کو ایذا دیتے ہیں، اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، زبانی کلامی ہو یا کسی بھی طور طریقے سے، کسی بھی اپنے قول و فعل سے اگر اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں تو فرمایا کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ کی ان پر لعنت ہے دنیا میں اور آخرت میں. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے. اب یہاں لعنت اور عذاب تو کیا صرف یہیں تک یعنی اس کی سزا ہے دنیا میں، صرف اس کو ڈرا دیا جائے کہ تیرے لیے اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا عذاب ہے، اور پھر چھوڑ دیا جائے؟ کیا کسی کی ارباب اختیار و اقتدار کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس سلسلے کو روکا جائے؟ تو اللہ رب العالمین نے مختلف اس طرح کے افراد کا تذکرہ فرما کر اب ان کا حکم بیان فرمایا کہ ملعونین، کہ جن پر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت ہے، جن پر لعنت کی گئی ہے، تو اینما ثقفوا، ارباب اختیار و اقتدار جو افراد ہیں اور جو طاقت رکھنے والے افراد ہیں، جو اس طرح کے ادارے ہیں، تو فرمایا کہ اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی وہ ملیں، جہاں کہیں سے بھی ان کو لیا جائے، اخذوا، ان کو پکڑا جائے، وقتلوا تقتیلا، اور ان کو قتل کیا جائے. یعنی جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو ایذا دینے. اور اس کی حدیث، اس قرآن کریم کی آیت، اس کے عملی مصداق ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ جب ہوا تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے باوجود اس کے کہ وہی کافر آج سر جھکائے کھڑے ہیں آپ کے سامنے، مفتو بن کے کھڑے ہیں، کہ جو آپ اگر سجدے کی حالت میں ہوتے تو اونٹ کی گندی اوجڑی آپ کی پشت مبارک پر ڈال دی جاتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی راستے سے گزر رہے ہیں تو اس راستے میں کوڑے کا ڈھیر لگا دیا جاتا، آپ پر پتھر برسائے جاتے، آپ کو مار مار کر لہولہان کیا جاتا. وہی کفار آج آپ کے سامنے مفتو کھڑے ہیں. آپ ان حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے رحم و کرم پر ہیں کہ جو فیصلہ فرما دیں. صحیح. آج اگر آپ بدلہ لینا چاہیں تو کوئی آپ سے مواخذہ نہیں ہے، کوئی روک نہیں سکتا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم جنہوں نے رحمت کے ذریعے، نرمی کے ذریعے، محبت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی، تو فرمایا کہ آج کے دن میں تم سے تمہاری جو بدترین تمہاری طرف سے سلوک تھا اس پر میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کرتا، تم سے کوئی اس پہ میں بدلہ نہیں لیتا، باز پرس نہیں کرتا. تم میں سے کوئی بھی شخص حرم کی حدود میں آ جائے میری طرف سے اس کے لیے امن ہے. پھر فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کے لیے امن ہے، جو فلاں فلاں گھر میں چلا جائے اس کے لیے امن ہے. پھر فرمایا کہ اگر کسی کو ان گھروں میں پناہ نہیں ملتی تو وہ اپنے گھر میں چلا جائے، اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے، میری طرف سے اس کے لیے امان ہے، میری طرف سے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ ابن خطل ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ عرض کیا رسول اللہ ابن خطل جو آپ کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا اور گستاخانہ اشعار لکھا کرتا تھا، اس کی لونڈیاں انہی اشعار کو گایا کرتی تھی. یہ اس کا معمول تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اشعار لکھتا اور اپنی لونڈیوں سے، اپنی باندیوں سے اس کو گوایا کرتا. عرض کیا رسول اللہ وہ کعبے کے غلاف میں پردوں میں چھپا ہوا ہے، اس میں لپٹا ہوا ہے. تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ وہیں جا کر اس کو قتل کیا جائے، اس کو واصل جہنم کر دیا جائے. یعنی آپ خود دیکھیں کہ حرم میں خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ، اس میں اگر کوئی قاتل بھی چلا جائے اس کی حدود میں، صحیح، تو وہاں اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، وہاں اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ باہر آئے، وہاں اس حدود کو چھوڑ دے، تب اس پر کوئی حد جاری کی جائے گی. لیکن توہین رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم اتنا کبھی عمل ہے، اتنا بدترین جرم ہے کہ اس کی سزا کی اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اور خانہ کعبہ کی اگر پردوں میں غلاف میں بھی چھپا ہوا ہے، اور پھر قرآن کریم میں قتل کی کا حکم ہے کہ اس کو قتل کر دیا. جس طرح کی سورہ کوثر، تمہارا دشمن یہ بے اولاد رہے گا، بے اولاد. یعنی اور یہاں ایک بڑا یعنی اللہ تعالیٰ اس کو لعنت بھی کر رہا ہے، ملامت بھی کر رہا ہے، بد دعا بھی دے رہا ہے. بے شک. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں تو انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات میں توہین و تنقیص کا سلسلہ شروع سے رہا، لیکن اللہ رب العالمین نے مختلف اشیاء کے ذریعے، ظاہری طور پر مختلف چیزوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی برات کا اظہار فرمایا. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام آپ پر تہمت لگائی گئی اور بدکاری کا الزام لگایا گیا، تو اب قرآن کریم نے یہاں یعنی اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی برات کا اعلان نہیں فرمایا گیا، بلکہ ایک کمسن بچے، شیرخوار بچے کے ذریعے اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعلان فرمایا، اس کی گواہی دی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا گیا،
قارون نے ایک خاتون کو جو راضی کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگایا تو اللہ رب العالمین نے اسی خاتون پر حضرت موسیٰ کی دہشت طاری کر دی. اس خاتون نے خود اعتراف جرم کر لیا. سبحان اللہ. یعنی کسی بھی نبی کی شان میں توہین و تنقید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے, ان کی والدہ سے گستاخی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبان سے کہلوا دیا. لیکن قربان جائیں رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ جب کافروں نے ابو لہب نے حضور کی شان میں گستاخی کی, قرآن کریم نے پوری سورت نازل فرما دی, اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے, اس کے ہاتھ پاؤں. اور پھر اسی طرح کفار مکہ نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے آپ کے متعلق کہا کہ اب یہ نسل ان کی نہ چلے گی, معاذ اللہ آپ ابتر ہیں, آپ نسل کٹے ہیں. تو فرمایا کہ حبیب ان کی شان, ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ نسل کٹے, ان کی نسلیں آگے نہیں چلیں گی. تو قرآن کریم نے یعنی اللہ رب العالمین نے جب بھی محبوب مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی, اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع فرمایا. واہ واہ, یہ تو قرآن سے ہو گیا. اور حدیث مبارکہ کیا کہتی ہیں؟ احادیث رسول صلی اللہ تعالی وسلم, صحابہ کرام کا دور, بلکہ دور نبوی صلی اللہ تعالی وسلم کا اگر جائزہ لیں تو جب بھی توہین رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم ہوئی, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بھیج کر ان شاتمین رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو, ان گستاخان رسول کو واسطے جہنم کیا. کعب بن اشرف یہودیوں کا بڑا سردار تھا, اور بخاری مسلم وغیرہ میں ساری کتب حدیث میں اس باب میں کعب بن اشرف کے واقعے کو بیان فرمایا گیا. تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد بن مسلم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بیچ کر اور ایک صحابی رسول کو بیچ کر اس کو واسطے جہنم فرما دیا. اور پھر اسی طرح ایک صحابی رسول, انہوں نے اپنے والد کو قتل کیا. ان کے والد اسلام نہ لائے تھے, حضور کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ اس سے تنگ آ کر اور صبر کا پیمانہ جب لبریز ہوا, سمجھا کر تھک گئے, لیکن کوئی کوشش اور کوئی کاوش کارگر ثابت نہ ہوئی تو ان کو واسطے جہنم کر دیا. حضور نے پوچھا, فرمایا کہ کیا اپنے والد کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا؟ عرض کیا رسول اللہ, مجھ سے آپ کی توہین برداشت نہیں ہو سکتی. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک مرتبہ ابو قحافہ آپ کے جو والد گرامی ہیں, اسلام لانے سے قبل ان کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے تو فوراً, چونکہ حضرت ابوبکر صدیق نہتے تھے اس وقت, آپ کے پاس کچھ نہ تھا, تو آپ کے سینے پہ دھکا دیا, وہیں گرایا اور آپ کے سینے پہ چڑھ کے آپ سے بدلہ لیا, اپنی جو بھی حیثیت تھی, آپ کو گھونسے مارے اور آپ پہ اس طرح کا تشدد کیا. حضور کی بارگاہ میں یہ جب معاملہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ وہ بوڑھے تھے, وہ ضعیف تھے, تو تم نے ان کے ساتھ یہ کیا کیا؟ عرض کیا رسول اللہ, خدا کی قسم کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا, اگر اس وقت میرے پاس کوئی تلوار ہوتی, نیزہ, برچھی وغیرہ ہوتی, تو فرمایا کہ اسی وقت میں ان کو موت کے گھاٹ اتار دیتا. پھر اسی طرح ایک نابینا صحابی ام ولد, آپ کی کنیز ہیں, آپ کی باندی ہیں, اور ان سے آپ کے 2 بیٹے, تو وہ اسی طرح حضور کی شان میں گستاخیاں کیا کرتی تھی. رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی گستاخی سن کر آپ برداشت نہ کر پائے, کافی سمجھایا, بہت ان کو روکنے کی کوشش کی, باز رکھنے کی کوشش کی, لیکن جب دیکھا کہ یہ کسی طرح سے سمجھے گی نہیں اور باز نہیں آئے گی, تو نیزہ ان کے سینے پر تان کے, ان کے زور دے کر ان کو وہیں رات میں واسطے جہنم فرما دیا. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا, رسول اللہ یہ کتنے آپ کی محبت میں شدید ہیں, آپ کی محبت میں کتنے یعنی سخت ہیں کہ انہوں نے اپنی ام ولد کو قتل کر دیا. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کچھ نہ کہو, کہ انہوں نے میری محبت میں وارفتگی کے عالم میں, خود رفتگی کے عالم میں انہوں نے ایسا کام کیا. تو صحابہ کرام کسی بھی زمانے میں, خلفائے راشدین کے زمانے میں دیکھ لیں, بحرین میں ایک بڑا خوبصورت معاملہ ہوا کہ مسلمانوں کی حکومت تھی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. تو بچے وہاں کے رواج کے مطابق کسی گیند کی طرز کی کسی چیز سے کھیل رہے تھے, تو اب انہوں نے اس کو ہٹ کیا, اس کو گیند کو لگائی, تو وہ گیند جا کر ایک پادری کے پاس جو قریب ہی وہاں بیٹھا تھا, تو اس کے پاس جا کے لگی. اب اس پادری نے وہ گیند اچک لی, اٹھا لی, حالانکہ اس کو لگی نہ تھی, اس کو کوئی تکلیف, کوئی ایذا نہ پہنچی. تو اب یہ بچے اس سے مانگنے کے لیے گئے تو اس نے منع کر دیا اور دینے سے انکار کر دیا. تو بچے چونکہ مسلمان تھے, انہوں نے یہ سمجھا کہ پوری اس کائنات میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کا واسطہ کسی کو بھی دیا جائے, کسی بھی مشکل ناممکن کام کے لیے بھی دیا جائے, کسی کو راضی کرنا ہو, کسی سے اپنی بات منوانی ہو, تو اس کو امام الانبیاء کا واسطہ دے دیں, وہ بات مان جائے گا, وہ ہمارا مطالبہ پورا کر دے گا. تو اسی نیت, اسی ارادے کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا واسطہ اس پادری کو دیا. تو بجائے اس کے کہ وہ گیند واپس کر دیتا, اس کو بچوں کی جو ایک التجا تھی اس کو قبول کر لیتا, حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا. اب جب بچوں نے دیکھا تو ان کے لیے تو عجیب معاملہ تھا کہ کوئی شخص
ایسی عظیم ہستی کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے, گستاخی کر سکتا ہے, تو ان سے رہا نہ گیا. انہوں نے وہی جو چھڑی طرز کی کوئی چیز ان کے پاس تھی تو اسی سے اس کو مارنا شروع کر دیا, اتنا مارا کہ اس کو واصل جہنم کر دیا. اب یہ یعنی مسلمانوں کا, بچوں کا جذبہ. حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں یہ کیس پیش کیا گیا تو سارے جو سائلین ہیں اور جو یہ معاملہ لے کر حاضر ہونے والے ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. آپ اتنے خوشی کے عالم میں آپ جھومنے لگے, آپ اپنی مجلس میں چکر لگانے لگے, آپ خوشی کے عالم میں جھومتے ہیں. اور فرمایا کہ خدا کی قسم کیسر و کسریٰ کی عظیم سلطنتیں, ان کی فتوحات پر مجھے اتنی خوشی حاصل نہیں ہوئی جتنا ان مسلمان بچوں کے جذبے پر مجھے خوشی حاصل ہوئی ہے. اور فرمایا کہ خدا کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک مسلمانوں کو کوئی بچہ بھی زندہ رہے گا کوئی یہ جرت نہیں کر سکتا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے. یعنی مسلمان بچوں کا یہ عالم ہے تو پھر بڑوں کا اللہ رب العالمین انہیں کیسا جذبہ عطا فرمائے گا اور کیسی ان میں حرارت ہوگی, ایمانی حرارت, ایمانی غیرت, ایمانی حمیت. صحابہ خلفاء راشدین کا تو یہ عمل تھا, وہ تو اس عمل سے ثابت کر رہے تھے کہ کسی بھی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی اشارے کنار میں بھی بات نہ ہو. بے شک ایک منافق تھا نا, اس نے جیسے تلوار کا اشارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف, تو صحابہ نے کہا ہم تمہارے ہاتھ کاٹ دیں گے. بے شک تلوار نیچے کرو, یہ گستاخی ہے. بے شک. تو یہ تو ہمارے صحابہ کا عمل اور تھا. یہ تو یعنی اشارہ تو درکنار, یہ تو بہت بڑی ایک جسارت ہے. قرآن نے تو یہ فرمایا کہ کفار کے ایک طریقے کو بیان فرمایا کہ یہ کفار یعنی ایسی بات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کیا کرتے تھے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہ جو حق تھی یعنی جس میں کوئی غلطی نہیں تھی لیکن ان کا انداز وہ گستاخانہ تھا کہ یہ شخص ہے. حضور کی بارگاہ میں حضور کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے کہ یہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ بت جھوٹے ہیں, بت خود ساختہ ہیں اور بت باطل ہیں. یہ شخص ہے یعنی انداز, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے تھے اور یہ حق تھا, یہ سچ تھا, لیکن انداز ان کا گستاخانہ تھا تو قرآن نے اس کی مذمت بیان فرمائی. جزاک اللہ مفتی صاحب, آپ نے بہت خوبصورت قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی اور الحمدللہ یہ ثابت شدہ ہے. کوئی اس کو یہ کہے کہ اب ہم ثابت کر رہے ہیں, ثابت کرنے کی ضرورت نہیں, یہ پہلے سے موجود ہے. لیکن ابھی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ 295C جو شک ہے آئین کی, یہ اقلیتوں کے خلاف جاتی ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی وقت اقلیت کو نشانہ بنا سکتا ہے اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے کے لیے, یا اپنی کوئی ذاتی پسند ناپسند اس اقلیتی جو فرد ہے جو اقلیت سے تعلق رکھتا ہے اس کے سپرد کرنے یا اس سے بدلہ لینے کے لیے یہ حرکت کر سکتا ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اور آزادی رائے جو ہر شخص آج یہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ پاکستان تو آزاد ہے, اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے آزادی کا تصور پیش کیا, آزادی رائے کا تصور پیش کیا کہ ہم آزاد ہیں, ہماری نسلیں آزاد ہیں. جب تمہاری نسلیں آزاد ہیں, تم آزاد ہو, تو پھر آزادی رائے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. ہاں, یہ دو سوال آپ نے فرمائے اور تفصیل طلب ہیں دونوں. پہلا تو یہ کہ اقلیتوں کے حوالے سے جو شکوک و شبہات اس میں پیدا کیے جاتے ہیں, یہاں اس قانون کا اگر جائزہ لیا جائے تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ آج تک اس قانون کی زد میں کسی کو مارا نہیں گیا, کسی کو قتل, کوئی پھانسی پہ نہیں چڑھا. یعنی قانون اتنا بوسیدہ ہے, اتنا کمزور ہے کہ بنانے کے لیے قانون بنا دیا گیا لیکن آج تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اور سینکڑوں گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے معاملات عدالت سے ثابت ہو چکے ہیں, گستاخیاں ثابت ہو چکی ہیں, آج تک وہ ان کو کافر کردار تک نہیں پہنچایا گیا اور اس انجام, اس جو عمل ہے اس کا بدلہ انہیں نہیں دیا گیا. تو قانون بنیادی طور پر یہ نہ صرف مسلمانوں میں, نہ صرف اسلام میں, بلکہ اگر یورپ کے قوانین کا مطالعہ کیا جائے تو 18ویں صدی تک تو یورپ کے تمام ممالک میں یہ قانون موجود تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے والے کو سزائے موت دے دی جائے. یعنی اگر یہ قانون سخت ہے, اور پھر یعنی کوئی بھی شخص ہو وہ کسی بھی نبی کے بارے میں اگر توہین کرتا ہے تو اس کے بارے میں یہ قانون ہے. صحیح. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مسیحی ہیں, ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادب و احترام کرتے ہیں اور ہمارے عقیدے ان سے وابستہ ہیں, ہمارا ایمان ان سے وابستہ ہے. اگر ان کی شان میں کوئی بھی مسلمان توہین و تنقیص کرتا ہے تو اس کو بھی 295C کے تحت اس کو سزا دی جائے گی. نہ یہ کہ عیسائیوں کو تصور بھی ہو ہی نہیں سکتا ایسا. اور پھر آپ نے جو اس کے غلط عمل درآمد کے بارے میں جو شکوک و شبہات کا اظہار فرمایا, تو قانون پہ اگر عمل درآمد صحیح طریقے سے نہیں کیا جاتا تو اس میں قانون کا قصور نہیں ہے, یہ قانون نافذ کرنے والا ادارے ہے. اور پھر 295C جو توہین رسالت کا اس کے سد باب کے لیے جو قانون بنایا گیا ہے, تو اس کا تو یعنی
انتہائی اعلیٰ سطح کی اس میں تفتیش کی جاتی ہے. ایس پی لیول کا جو افسر ہے وہ اس کی باقاعدہ خود انکوائری کرتا ہے اور خود اس میں ہر طرح سے جانچ پڑتال کر کے پھر اگر قانون شہادت و دیگر اصولوں کے مطابق اگر وہ گستاخی ثابت ہو جاتی ہے تو پھر اس کو سزا سنائی جاتی ہے. ورنہ ایسا نہیں کہ کسی کو اگر کسی کو کوئی دشمنی ہے تو اس کو بلاسفیمی کا الزام لگا دیا جائے, توہین کا الزام لگا دیا جائے اور اس کو اٹھا کے اندر ڈال دیا جائے. اس میں یعنی عام کانسٹیبل نہیں, عام انسپیکٹر نہیں یا کوئی اس طرح کا پولیس افسر نہیں, بلکہ ایس پی لیول کا سینئر افسر اس کا باقاعدہ خود وہ اس کی انکوائری کرے گا اور اس پر جو اگر کسی پر سزائے اس طرح کی توہین رسالت ثابت ہو رہی ہے تو پھر اس کے مطابق جو قانون کی عمل درآمد ہے وہ کی جائے گی. تو کسی بھی اقلیت کے لیے, اسلام تو اقلیتوں کو تحفظ دینے کا مذہب ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے, بے شمار حدیث, بے شمار سنت رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے اس کے بارے میں. اور پھر اگر اسی چیز کو بنیاد بنایا جائے تو آپ خود دیکھیں کہ پاکستان میں ہی ہم نے دیکھا, میڈیا اس چیز کا گواہ ہے کہ 2 مسلمان, یعنی پاکستان جو اسلام کے نام پر مارز وجود میں آیا, تو 2 مسلمان لڑکوں کو زندہ جلا دیا گیا مسیحی عوام کی طرف سے. جب ان پہ ایک طرح کا خودکش حملہ ہوا تو 2 مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا. آپ خود دیکھیں, اگر یہ کسی ہم اسلام اقلیتوں کے خلاف ہوتا تو یہی اگر معاملہ کسی اور ملک میں ہوتا, اگر ہندوستان میں کسی ہندو کو آگ لگا دی جاتی تو پھر وہاں کے عوام کے, وہاں ہندو مذہب کے ماننے والوں کے جذبات کس طرح ہوتے, یا امریکہ میں کسی کرسچن کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا, اسرائیل میں کسی یہودی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا, تو پھر وہاں کے عوام. لیکن اسلام اس چیز کی اجازت ہرگز نہیں دیتا کہ اگر چند افراد نے کوئی عمل کیا ہے تو اس کی وجہ سے پوری کسی برادری کو, کسی اقلیت کو نشانہ بنایا جائے, یا کسی محض تہمت کی وجہ سے, محض الزام کی وجہ سے کسی کو نشانہ بنایا جائے. جب تک کسی بھی, چاہے وہ مسلمان ہو, اس میں قانون میں کوئی تخصیص نہیں ہے, چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, تو اگر وہ قانون توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارتکاب کرتا ہے, توہین رسالت کا ارتکاب کرتا ہے, تو 295C جو قرآن و سنت کی روح کے مطابق قانون ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا. اور آزادی رائے, کتنا حق ہونا چاہیے آزادی رائے کا؟ آزادی اظہار رائے آپ کو اللہ رب العالمین نے زبان عطا فرمائی ہے, اور مشہور حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہ سکیں. تو آپ کو آزادی اظہار رائے, اب یہاں آج کل جو آزادی اظہار کا مفہوم سمجھا گیا ہے کہ کچھ بھی بول دے. اگر کوئی شخص ہے جو مطلب اس چیز کا قائل ہے کہ آزادی اظہار کے نام کے طور پر کچھ بھی کر دیا جائے, تو پھر اس اگر مخصوص اس طرح کے معاملات ہیں, میاں بیوی کے معاملات ہیں, والدین کے معاملات ہیں, تو اس کو اس کے سامنے باوجود اس کے کہ وہ چیزیں حق ہوں گی, وہ صحیح ہوں گی, لیکن اس کو اس طرح بیان نہیں کیا جا سکتا, یعنی آزادی اظہار رائے کا نام کے. اور پھر آج جو مغرب اس چیز کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے اور اس چیز کے حق میں باقاعدہ فنڈنگ کی جاتی ہے, باقاعدہ لابنگ کی جاتی ہے, تو اگر اسی کے قوانین کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آج بھی اسرائیل میں, نہ صرف اسرائیل میں بلکہ یورپ کے تمام ممالک میں ہولوکاسٹ, جو یہودیوں کو, ایک من گڑت قصہ ہے کہ 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کو مارا گیا اور ہٹلر نے قتل کرایا, جبکہ چند ہزار تعداد تھی. تو آپ اگر کسی یورپی ملک میں اس گنتی کو بھی اگر رد کر دیں, منع کر دیں کہ یہ گنتی صحیح نہیں ہے, یہ خود ساختہ فگر ہے جس کو بیان کیا گیا ہے, تو اگر آپ اس گنتی کو بھی جھٹلائیں گے تو آپ پر الزام اور آپ کو پابند سلاسل کیا جائے گا. اور بلکہ اسرائیل کو یورپ کے تمام ممالک نے اختیار دیا ہے کہ اگر اس شخص کو وہ چاہے تو اپنی عدالت میں بلا کر, اپنی عدالت میں بزور و جبر بلا کر اس پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے. پھر برطانیہ میں آپ چلے جائیں, برطانیہ میں جو وہاں کی ملکہ ہے تو اس کے خلاف کوئی آپ اپنی زبان سے لفظ نہیں نکال سکتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دنیا کے کسی بھی معظم ملک میں چلے جائیں ایسا ممکن ہی نہیں ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس نازک پہلو پہ آپ نے گفتگو فرمائی. دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی. جزاک اللہ. ناظرین, پروگرام پیش کیا گیا بڑے تفصیل کے ساتھ. مفتی سید زیغب علی گردیزی صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. اسلام تو کہتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ. ہمارا تو ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم پچھلی تمام کتابوں پر ایمان لائے, تمام نبیوں پر ایمان لائے, تمام رسولوں پر ایمان لائے. مسلم تو یہ ہے, اور وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کسی نبی کی توہین, استغفر اللہ, کسی نبی کے خلاف کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا. تو یہ کیسے لوگ ہیں
جن کے لیے کائنات بنائی گئی، لولا لما خلقت الافلاق، اے حبیب اگر آپ کو پیدا نہ کرتے تو اس دنیا کو تخلیق ہی نہ کرتے۔ تو میں ان حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ جو اس وقت مسند اقتدار ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مسند ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ ایک دن یہ آپ کی سیٹ چلی جائے گی، ایک دن آپ کی حکومت نیست و نابود ختم ہو جائے گی، تو پھر قیامت کے دن روز محشر اللہ اور اس کے حبیب کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر رہا ہے آپ کی حکومت کے دوران اور آپ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ دعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور سب کو، ان لوگوں کو جو اس قسم کی حرکات میں ملوث ہیں، ان کو روکیں اور اس کا تدارک کریں۔ اپنے میزبان زبیر علوی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد